حضور جب برادری اور قوم کے اندر تشریف فرما ہو منہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب آمن والی گھڑی تو گزشتہ گھڑی خیر ہو، یہ نہیں گمان کرنا کہ سرکار دی گزشتہ گھڑی خیر کوئی نہ اور آمن والی گھڑی خیر ہو۔ تھال دے لوگوں محمد پاک دا اللہ اکبر ماضی بھی خیر ہے، محمد پاک دا مستقبل بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر عطا فرمائے، رحمت ہی رحمت عطا فرمائے۔ قدر و منزلت دے ان بلندیاں دوتے حضور بھر جمع ہے جتے کسے تنفذ سوچ نہیں پہنچ سکتی، جتے پاک نبی دے قدم لگے ہیں ان عظمتاں دا گمان نہ جبرائیل کر سکتا ہے نہ میکائیل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکمالہ، حضور تو عرشاں دوتے پہنچے ہیں، مکان و نہ مکان دے حضور زینت بنے ہیں، وہاں تشریف فرما ہوئے جو حضور دا ہی مقصوم ہا، جو مقام آپ دی ہی ذات نو زیبا ہا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماضی بھی شاندار ہے، اور اس عنوان دوتے ایک جملہ مزید آپ سماعت فرماؤ۔ فریقین دے درمیان اگر کوئی تناؤ پیدا ہو بنے ہا، کوئی کشیدگی پیدا ہو بنے ہا، تو فریقین میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصف بنا منہا، مساہلت حضور اس طرح دی فرما منہا کہ تمام قبائل دے لوگ حضور دی مساہلت والے فیصلے دوتے آمادہ ہو منہا، اور کوئی شخص بھی سرکار دے فیصلے دوتے اعتراض و انکار نہ کرتا تھا۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مالے ہر شخص حضور دے اخلاق اتنا متاثر ہا کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لوگ قریب ہون واسطے آرزو مند ہو منہا، مشتاق مند ہو منہا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات واسطے، حضور دی زیارت دے طالب ہو منہا عرب دے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دا اے ماضی ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کیا کہنے، اتنے سونے منمونے انداز کے نال گفتگو فرماویں ہا، سرکار گفتگو فرماویں ہا تو حضرت انس بن مالک یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما تو مرویات حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت تو پہلے بھی اور اعلان نبوت تو بعد بھی ایسا نہیں سنا کہ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت تو کبھی بھی کوئی فوش کلام نکلا ہوئے، یعنی کہ کبھی بھی کوئی ایسا کلام جڑا کہ انسان دی تہذیب اور انسان دی شخصیت کو متاثر کرتا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماضی دے اندر بھی اتنے آپ اللہ اکبر با پروقار ہیں اور با وقار ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پھر اعلان نبوت دے کیا کہنے، اے واقعات ہر زبان دے جاری و سارے ہوئے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے رب دا وعدہ ہے میلاد پاک دا اگر کثرت دے نال دیکھو امت دے حالات بھی تھوڑے سامنے ہیں، اخلاق بھی امت کا کوئی اتنا اچھا نہیں، اعمال بھی اتنے اچھے نہیں اور معاملات بھی اتنے اچھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میلاد پاک دے اندر کثرت اور خیر ہے۔ لیکن ایک طرف امت تنازلی دی طرف چلتی پئی ہے، لیکن حضور دے میلاد اور حضور دے ذکر دے معاملے دے اندر امت جو ہے وہ برکت دی طرف چلتی پئی ہے، بہتری دی طرف چلتی پئی ہے۔ تو اس دے اندر کسی جماعت یا کسی عالم دا یا کسی پیر صاحب دا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ رب نے قرآن وچ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس آیت نو آیت وعدہ بھی آکھا گیا اے حبیب آمن والی گھڑی گزشتہ گھڑی تو خیر ہو سے، محبوب تیرا ذکر اللہ اکبر کل تو بڑھ کے آج ہونا ہے، آج تو بڑھ کے پھر کل ہونا ہے، محبوب تیرے عظمتاں دے ہر چار سو اللہ اکبر پھول پھولنے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد سرکار جب واپس تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہو کہ وہ دن بہت عظیم دن ہے جب سرکار اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان دے نال فتح مکہ والے دن مکہ المعظمہ دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں تو مرویات حدیث پاک جناب عمر پاک دے بیٹے، اور یہ او صحابی رسول ہیں، انہاں دا تعارف سماعت فرماؤ، یہ او صحابی رسول ہیں کہ بچپن بھی حضور دے نال گزرا ہے، جوانی بھی حضور دے نال گزری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بڑی شفقت و محبت عطا فرمائی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے بھی کوئی محبت دے اندر کسر نہیں چھوڑے۔ حضور دا وصال پر ملال ہو چکا، جناب عبداللہ ابن عمر نا ایک رستے تو آپ دا گزر ہویا، ایک درخت تھا جس دے شاخاں لٹکے ہویا ہن، ایویں درخت تھا، یہ تو سجالی دے پہ ہو، ایویں درخت تھا شاخاں لٹکے ہویا ہن، جناب عمر وہی رستے تو ان درخت دے تلوں گزر گئے، گزرے تو سر جھکایا، قریب جا کے ایک جگہ اتھے دوزانو ہو کے دونوں گھٹنے زمین نال ملا کے بہ گئے،
آپ دے ایک دوست ہیں، یہ حدیث بخاری، آپ دے ایک دوست ہیں، انہوں نے پوچھنا کیتا ہے عمر رستہ تساں او اختیار کیتا ہے جڑا کشادہ نہ ہا، یعنی کہ پر کٹھن راستہ کانٹے والا راستہ اختیار کیتا ہے اور کشادہ راستہ چھوڑا ہے، تساں دوزانو ہو کے بیٹھے ہو، دسو تو صحیح بھی اس طرح بہن دا آخر مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرا بچپنا ہا، میں پاک نبی علیہ السلام دے نال ہی رستے تو گزرا ہاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت تو گزرے ہیں نا تو سرکار میں شاخہ لٹکے ہوئے ہیں، سرکار میں اپنے مبارک گردن اور سر مبارک نو سرکار نے جھکایا ہے اور سرکار گزرے ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ کہ میرے سامنے رستے اور بھی ہیں لیکن میں وہ رستہ اختیار کیتا جس رستے ہوتے محمد مصطفیٰ چلے ہیں۔ فرمایا کہ میں دوزانو ہو کے بیٹھا ہاں، دوزانو ہو کے اس واسطے بیٹھا ہاں کہ میرے پاک نبی علیہ السلام اس مقام دوتے دوزانو ہو کے بیٹھے ہیں، اتحیات دی حالت اس مقام دوتے اللہ دے نبی بیٹھے ہیں۔ اساں تو اس دی رضا اور خوشنودی نو پاؤن واسطے اساں اس دے محبوب علیہ السلام دے سنت نو اختیار کیتا اور محبوب علیہ السلام دے امر نو اپنایا ہے۔ تھال دے لوگوں اللہ دی رحمت نو پاؤن واسطے پاک نبی علیہ السلام دے رستے دوتے چلنا پوسی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حضور سرخ روح ہومن واسطے پاک نبی علیہ السلام دی اطاعت و اتباع لازم ہے، اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں نجات کا۔ آپ لوگ بڑے ذی شعور ہو، میں آپ دا قدردان ہاں، تھوڑی بھلائی چاہنے والا ہاں، آؤ حضرات زندگی نو اس ڈگر تے لے کے چلو جس ڈگر دوتے محمد مصطفیٰ چلے ہیں، اس رستے نو اختیار فرماؤ جڑے رستے محمد مصطفیٰ امت نو دکھا کے گئے ہیں۔ ہزاراں رستے ہو سن دنیا دے اندر لیکن فلاح دا وہ رستہ ہے جو اللہ دے حبیب علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، حضور دیاں صفتاں دا نات خان قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ ہے نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا آخرت دی عزت سرکار دے نقوش پاک تے چلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچوں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمیندے ہیں کہ ساڈے دل دے اندر خوف ہے اس گال دا کہ فتح مکہ دا موقع ہے لیکن کچھ گھر اجن بھی ہیں کفار و مشرکین دے، ساگ انہوں تو خدشہ محسوس ہویا کہ کتھائیں پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت نہ پہنچاوے۔ آپ فرمائیں کہ سارے دل دے اندر خدشہ تھا کہ بلا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جان تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی ہے، حضور دی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس نفوس نے اپنی جان تو زیادہ اپنے آپ تو زیادہ پاک نبی علیہ السلام دے نال محبت کیتی ہے۔ وہاں میں جو اللہ اکبر بھوکے تسے رہے ہیں، وہاں میں جو اوکھے دنگ رٹھے ہیں، وہاں میں گھر بار چھوڑنا پیا ہے تے مدینے دے تاجدار دی محبت دے وچ حضور دے صحابہ کرام علیہم رضوان نے گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے جانا بھی محمد دے قدموں تے قربان فرمایا ہے۔ وہاں میں دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ انہوں نے خدشہ ہا کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دوبارہ حضور میں اذیت نہ پہنچاویں۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، اچھا حضور جب داخل ہوئے جس سواری دوتے حضور تشریف فرما ہوئے، ایک مبارک ہمار ہے حضور اس دوتے تشریف فرما ہوئے، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال حبشی حضور دے نال ہیں، غلاماں نو حضور نے اپنے نال بٹھایا، نال ملایا۔ اسی طرح حضور شہر مکہ دے اندر تشریف فرما ہوئے، اس کائنات دے اندر جن سب تو پہلے غریب نو اپنے ہاں دے نال آیا ہے وہ ہستی بھی ذات محمد مصطفیٰ، جہاں کوئی نہ ہاں سرکار اندے سے ہی بڑے اندے سر دوتے ہاتھ رکھا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ فرمیندے کہ میں سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہاں لیکن جب حضور دی خدمت چاہیا ہاں میں نو ساری کائنات دی عزت بھی ذات محمد مصطفیٰ دے در تو ملی ہے تے ساری کائنات دی محبت بھی ذات محمد مصطفیٰ دے در تو ملی۔ فرمایا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہاں۔ میں گزشتہ دن دے اندر ایک واقعہ شاید عرض کرن دا آرزو مند ہامی پر میں عرض نہ کر سکا، اس زمان دے اندر ایک جملہ میں عرض کرنا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خدا ترس انسان گزرے ہیں اور حضور دے صحابی ہیں پہ خدا دی معرفت نو پاون واسطے انہوں نے جا بجا پہنچے ہیں، انہوں نے بڑے اللہ اکبر چلے کٹے ہیں، عبادتاں کیتیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی معرفت نصیب ہوئی حضور دے واسطے اور وسیلے دے نال رب دی پہچان نصیب ہوئے۔
لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ میں چونکہ ایران تو آیا ہمیں، اصفہان تو آیا ہمیں، اور فارس تو آیا ہمیں، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی سنگی، میرا کوئی دوست، کوئی شخص میرے واسطے میرے نال بولن واسطے تیار نہ ہا۔ آپ فرمیندے کہ میں کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہویا چند دن گزرے، آپ فرمیندے کہ سرکار تشریف فرما ہوئے، میری بے چینی، میرا تنہا ہونا، اکیلا ہونا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دیکھ کیتا، میری تنہائی نو اللہ دے نبی نے محلوس ملاحظہ فرما کیتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے نا حضور مسجد نبوی دے حضور بابرکت مسند ہوتے، مصلی نبوت ہوتے حضور تشریف فرما ہوئے، اور فرمائے کہ لوگوں اگرچہ کہ سلیمان ہے تا فارس دا، لیکن فرمائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنے خاندان دی سند عطا فرما دیا۔ حدیث پاک ہے بھائی، اور حدیث بھی مسلم دی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان دی سند عطا فرما دیا، اور اس واسطے جناب سیدنا سلیمان فارسی لکھا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ ذرا نوازی ہے، یہ آپ دا احسان ہے بیا، یہ آپ دا بڑا پن ہے، آپ دی محبت و شفقت ہے، یہ آپ دی نگاہ نبوت دا فیض ہے، یہ آپ دے شرح صدور دی اللہ اکبر قناعت ہے، آپ دے نگاہ نبوت دی وسعت ہے، آپ دے دامن رحمت دی برکت ہے، خیر ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جنہوں نے زمانے نے دھتکار دیتا ہاتھ جڑے محمد دے قدمے چاہ گئے ہیں، سرکار نے انہوں نے قدمت اٹھایا اپنے ہاتھ دے نال لایا ہے۔ اب آخری جملے، وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے، اور الحمدللہ تقریباً کافی منٹ گفتگو ہو گئی ہے، 35-40 منٹ تو زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آپ دا ذوق اجن بھی جوان ہے، جذبے اجن بھی آپ دے ماشاءاللہ سلامت ہیں، اللہ اس جذبے دے اندر مزید ہمت و برکت عطا فرمائے۔ اب جملہ سماعت فرمو، تساں بھی انہاں جذبیاں دے تو خیر مانو کنی تھکن نہیں دیتا، حالانکہ آج تا موسم چنگا ہے، گرمیاں دے اندر بھی تساں ڈٹھا ہے کہ میں کنی تھکا نہیں، اسے تواڈے محبت ہو دیا ہے، تواڈے نگاہ ہوندی ہے، محبت ہوندی ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی علیہ السلام داخل ہوئے شہر مکہ دے اندر، یہ شہر مکہ وہ ہے جتے سرکار دے ولادت ہوئی ہے، شہر مدینہ وہ ہے جتے پاک نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ ایک شہر دے اندر حضور دی ولادت ہے، وہ بھی شہر خاص ہے، اس شہر دے اندر سرکار دی ہجرت گاہ ہے، ایک شہر وہ بھی شہر خاص ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے جہاں قدم لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں خاکاں نو بھی اللہ نے رحمت عطا فرما چھوڑی۔ شہر مکہ دی خاک بھی شفا ہے، شہر مدینہ دی خاک بھی شفا ہے۔ اساں انہاں لوگوں نہیں تھے، انہاں لوگوں دے عقائد و نظریات نہیں تھے، اساں تو اس واسطے زیارت کرتے ہیں کہ اللہ دے حبیب علیہ السلام دے قدم لگے ہیں، یہ سرکار دی اللہ اکبر حضور اتھے تشریف فرما ہوئے، سرکار دا بچپن گزرا ہے شہر مکہ دے اندر، حضور دے لڑکپن دے ایام گزرے ہیں شہر مکہ دے اندر، سرکار جوان ہوئے ہیں شہر مکہ دے اندر، اعلان نبوت تو پہلے 40 سال، اعلان نبوت تو بعد 13 سال سرکار شہر مکہ دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ کچھ تو ویندے ہیں حج عمرے واسطے، سارے حج عمرے واسطے تو نہیں ویندے، کچھ تو محمد دے قدمہ دے نالین پاک نو بوسہ دے واسطے ویندے ہیں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیندے ہیں کہ ساڑھے دل وچ خدشہ ہا کہ نہیں ولا کفار و مشرکین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت نہ پہنچاویں، تو آپ فرمیندے ہیں کہ ساڑھا گزر ہویا نظر بن حارث دے گھر تو، آس بن وائل دے گھر تو، کفار مکہ اور مشرکین مکہ دے گھر تو، فرمیندے ہیں کہ ایسا کیا سنا کہ ہن تا گھر کفار دے لیکن انہوں نے گھران دے بھی چوری محمد پاک دے نات پڑھیں دے پہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نات دے قصیدے پڑھیں دے پہ ہیں، محمد پاک دی نبوت و رسالت دے نغمے بلند ہوں دے پہ ہیں۔ فرمیندے ہیں کہ اے ہے رب دا او وعدہ جو اللہ نے قرآن جس وعدے دا اعلان فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آمن والی گھڑی گزشتہ گھڑی تو خیر ہو سی، یہ اللہ دا وعدہ ہے، اور اللہ نے اپنے وعدے نو سچا کر دکھایا۔ سرکار دی عظمتاں بھی دن بدن اللہ اکبر بڑھدیاں پیا ہیں، کسے دے گھٹائے نال حضور دی عظمت گھٹ نہیں سکتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سیرت دے عنوان دے نال حضور دا ذکر ہو یا سورت دے عنوان دے نال حضور دا ذکر ہو، اللہ دے وعدے کائنات دے اندر سچے ہوندے پئے ہیں۔
اتنا ذکر اور اتنا میلاد کسی نبی دا نہیں منایا گیا جتنا میلاد اور جتنی نعت محمد مصطفیٰ دی اس کائنات دے اندر پڑھی گئی ہے۔ اللہ پاک اساں سارے نوں اس عقیدے دوتے اس جماعت اور نظریے دوتے اللہ زندہ رکھے، حضور دی محبت حضور دی بارگاہ دا ادب اللہ ساری امت نوں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔